بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے بالخصوص نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر دیا اور نماز کی طرف چل دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہوں سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے؟ تو ایک دوسری مختصر سی جماعت اٹھے گی، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ پہلی امت کے لیے دو نمازیں ہیں۔ اللہ پاک نے پہلی امت کو دو نمازیں دی اور اللہ پاک نے ہم کو 5 نمازیں دی۔ پہلی امت کے لیے نہ تو کوئی مسجد تھی اور اللہ پاک نے ہم کو مسجد دی، اور نہ ہی پہلی امت کے لیے کوئی اذان تھی، اللہ پاک نے ہمیں اذان بھی دی۔ اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران نماز نہ چھوڑی۔ ایک دفعہ جنگ جاری تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہیر سے فرمایا کہ شیمر کو کہو کہ جنگ روک دے، کہ نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جنگ جاری رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ دیکھو بھائیو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران نماز نہ چھوڑی، جنگ کے دوران نماز پڑھی۔ تو ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جاتے ہوئے ان کے آخری الفاظ یہی تھے
کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور ہم یہ غور کرنے والی بات ہے نا کہ اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا نمازی بنائے، 5 وقت کا سچا نمازی بنائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔